اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے ایمان والو، بے شک اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 34 ہے، اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرما رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 52 ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میری امت ہر وہ کام کرے گی جو اس سے پہلوں نے کیا۔ اگر کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا تو یہ بھی اس میں ضرور داخل ہو کر رہیں گے۔ میرے پیارو، احبار سے مراد بڑی بنا سنوار کر بات کرنے والا، اور اس سے مراد علماء یہود ہیں کہ جو باتوں کو خوب پھیر کر اس سے ایسے مطالب نکالتے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے خلاف اور لوگوں کی چاہتوں کے مطابق ہوتے تھے، اور پھر اس بہانے سے لوگوں کو خوش کر کے ان سے مال اینٹھتے تھے۔ اسی طرح علماء یہود جو راہب کی حیثیت سے، رہبانیت کی حیثیت سے بظاہر یہ ظاہر کرتے کہ ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے سے بھی ایسے حربے اور ہیلے اختیار کرتے کہ دنیا کا مال جمع کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی سخت مذمت فرمائی، اور اس امت کے علماء کو اس امت کے صوفیاء بننے سے بلکہ وہ راستہ اختیار کرنے کا حکم فرمایا جو راستی کا ہے، جس کے ذریعے مال کمانا مقصود نہیں ہے بلکہ لوگوں کی صحیح رہنمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام بڑے واضح ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت واضح ہے، لیکن ان کو مالی مفادات کے لیے اس کے اندر ہیر پھیر کرنا، اس کے اندر ایسے مطالب اخذ کرنا جو اس اصل مطالب سے لگا نہیں کھاتے، اس بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفی فرما رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح سے مال جمع کرتے ہیں اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ان کے مال کی ٹکڑیاں بنائی جائیں گی، جس سے ان کے پہلوؤں کو، دائیں بائیں پہلوؤں کو قیامت کے دن داغا جائے گا، اور یہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ایسا مال جس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، اس سے ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اس وقت تک جب تک کہ لوگ جنت اور جہنم میں نہیں چلے جاتے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حلال مال انسان جمع کرتا ہے اس پر بھی اس امت کے لیے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے۔ جو اپنی مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال کو پاکیزہ کر دیتے ہیں، اور وہ اس کے لیے، وہ اگر اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتا ہے، اس میں سے صدقات اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر اس میں سے وہ مال میں سے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، میرے پیارو،
آج ہم نے مال جمع کرنا تو سیکھا لیکن اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا نہیں سیکھا۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ میرے پیاروں، کوئی بھی شخص چاہے وہ دین سے تعلق رکھنے والا ہو، دین کا رہنمائی کرنے والا ہو یا عام مومن ہو، ان سب کے لیے مال کا جمع کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ جو مال حلال طریقے سے ان کے پاس آئے اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اگر اس کو نہیں اپناتا تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور قیامت کے دن کا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیہ مبارکہ سے سبق سیکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔